بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیے جانے کے بعد 13واں سال چل رہا تھا، یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام، تمام مسلمان ابھی مکہ میں ہی تھے، ہجرت کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا۔ تو اس 13ویں سال ایسا واقعہ پیش آیا کہ مدینہ سے جو حجاج آئے تھے، اور جیسا کہ ہم نے اس سے قبل تذکرہ کیا کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب لوگ کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے، انتہائی احترام کیا کرتے تھے دل و جان سے۔ یہ تمام سلسلے اسلام سے قبل بھی اس معاشرے میں اور ان لوگوں میں موجود تھے، کفر اور شرک کے باوجود۔ تو وہ جو حاجی آئے تھے مکہ میں مدینہ سے، کہ مدینہ کے باشندے تھے اور جن کی تعداد تھی 74، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں طے شدہ مقام پر خفیہ ملاقات کی تھی، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی، اور پھر انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ یہاں مکہ میں چونکہ انتہائی غیر محفوظ ہیں، لہذا ہماری خواہش یہ ہے کہ اب آپ مستقل مدینہ تشریف لے آئیے۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کچھ عہد و پیمان کا سلسلہ بھی ہوا تھا، اور اسی سلسلے میں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے یہ قسم کھائی تھی اور اس بات کا پختہ عزم کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنا اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ان سبھی افراد نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے یوں کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کرتے ہیں اور اس بات کا پختہ عزم کرتے ہیں کہ جب آپ وہاں مدینہ تشریف لائیں گے تو آپ کی حفاظت کی خاطر ہم اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی دریغ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جان و مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے گھر بار اور اپنے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر وقت آنے پر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی جان و مال، عزت و آبرو، گھر بار اور بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر۔ یہ عزم کیا تھا، یہ قسم کھائی تھی، اور اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی تھی، جان اظہاری کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ بہت ہی عظیم جذبہ تھا، اور یہ انتہائی مبارک سوچ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان افراد کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، ان کی بہت ہی خاص حیثیت ہے یہ 74 افراد۔ اور گفتگو چل رہی ہے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں،
اور یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ انہی خوش نصیب افراد میں شامل تھے. یہ خوش نصیب افراد جو کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر وہاں حاضر تھے اور موجود تھے، اور جن کے اصرار پر اور جن کی گزارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اپنے آبائی شہر سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہمیشہ کے لیے ہجرت فرما گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت اور مدینہ میں یہ آمد کہ یہ ہجرت کا واقعہ تو بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے، صرف تاریخ اسلام میں ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں، کہ اس ہجرت کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گیا. اور یہ کہ دین اسلام جو کہ مکہ کے اندر بند تھا اور محصور تھا، اب دین اسلام کا یہ پیغام مشرق و مغرب میں دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا، اور اس روئے زمین کے چپے چپے پر ہر جگہ کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے کہ جسے دین اسلام کے بارے میں آگاہی نہ ہو، کہ خود اگر مسلمان نہ بھی ہوا تو دین اسلام کے بارے میں اسے خبر ہوگی، واقفیت ہوگی ضرور. تو یہ سب کچھ کب ممکن ہوا؟ ہجرت کے بعد ممکن ہوا. اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہجرت کی، تو جن لوگوں کی دعوت پر ہجرت کی، جن کے اصرار پر ہجرت کی، اور جن کے اخلاص کو اور جن کی ایمانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، جن پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ کے بعد ان لوگوں پر بھروسہ تھا کہ یہ حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ عزم کر رہے ہیں، ان کی یہ کیفیت دیکھو اور ان کا یہ اخلاص دیکھو، ان کا یہ جوش دیکھو اور ان کا یہ جذبہ دیکھو، تو یقیناً یہ افراد عظیم افراد ہیں. اور انہی میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. تو یوں ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور خدمت میں حاضری اور دست مبارک پر بیعت کا یہ سلسلہ اور عہد و پیمان کا یہ معاملہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ انجام دیا. انہیں یہ سبھی کچھ شرف اور یہ اعزاز نصیب ہوا دین اسلام کے ابتدائی دور میں کہ ہجرت سے قبل کے یہ تمام واقعات ہیں، بیعت عقبہ اولا اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ. تو مقصد یہ ہوا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تو بہت پرانے مسلمان تھے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعارف اور یہ کہ خدمت میں حاضری اور یہ کہ ملاقاتوں کا سلسلہ یہ دین اسلام کے ابتدائی زمانے سے جاری و ساری تھا، جو کہ بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب یہ سبھی لوگ رفتہ رفتہ اکا دکا اور مختلف ٹولیوں کی شکل میں اور کوئی اکیلا ہی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ پہنچے، ایک نئی دنیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز، بدلی ہوئی دنیا اور بدلی ہوئی زندگی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ اس نئی دنیا میں بھی اور نئی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی گہرا تعلق اور وہی قریبی رابطہ، اور یہ کہ ہمیشہ خدمت میں حاضری کا وہ سلسلہ اور وہ دینی استفادہ اور کسب فیض کا یہ معاملہ اور یہ محبتیں اور یہ قربتیں، یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس دینی استفادے اور کسب فیض سے بڑھ کر مزید یہ کہ ہر موقع پر اور ہر قسم کے حالات میں، مشکل ترین قسم کے مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے
اور نہ صرف یہ کہ حاضر رہے بلکہ پیش پیش رہے، شانہ بشانہ رہے، اور ہمیشہ انتہائی جرأت و بہادری اور شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے اور ہر قسم کی خدمات پیش کرتے رہے۔ اور یوں ناظرین کرام وقت کا یہ سفر جاری رہا، لیکن سن 9 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ اور ایسا موقع پیش آیا کہ جو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے بہت ہی بڑی اور انتہائی مشکل قسم کی آزمائش اپنے ساتھ لے کر آیا، اور یہ واقعہ تھا غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں۔ اور اگرچہ اس سے پہلے بھی متعدد غزوات پیش آ چکے تھے اور بہت ہی مشکل ترین قسم کے حالات اور واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن یہ جو غزوہ تبوک کا واقعہ تھا، اس سے قبل جتنے بھی غزوات پیش آئے تھے، بہت سے اسباب کی بنا پر اور بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ تھا، یہ گزشتہ تمام تر واقعات سے اور گزشتہ تمام غزوات سے یہ بہت ہی مختلف تھا۔ اور پھر یہ کہ اگرچہ اس موقع پر یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمان وہاں پہنچے تھے، طویل سفر طے کرنے کے بعد وہاں تبوک کے مقام پر جب پہنچے، تو اگرچہ باقاعدہ کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور یہ کہ سروں پر جو بڑے خطرات منڈلا رہے تھے، تو اللہ عز و جل کی جانب سے کچھ ایسے غیبی انتظامات ہو گئے کہ جن کی وجہ سے وہ تمام تر خطرات سروں پر منڈلاتے ہوئے وہ خطرات وہ رفع دفع ہو گئے، خود ہی اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جنگ تو نہیں ہوئی، مگر ایسے مخصوص احوال و واقعات پیش آئے کہ جو اس سے قبل کبھی کسی غزوے کے موقع پر پیش نہیں آئے تھے۔ مثلا تاریخ اسلام میں اور جتنے بھی غزوات پیش آئے تھے ان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ یہ جنگ جو کہ لڑنے کے لیے مسلمان جا رہے تھے اور تیاریوں میں مشغول تھے، تو یہ ایسی جنگ تھی کہ جو پہلی بار ایسے دشمن کے خلاف تھی کہ جو بیرونی دشمن تھا، کہ جس کا تعلق ملک عرب سے نہیں تھا بلکہ باہر کی دنیا کا ایک دشمن ہے کہ سلطنت رومیوں کے خلاف۔ اور اس سے قبل بہت سی جنگیں لڑی گئیں اور بڑی بڑی خطرناک اور بہت ہی اعصاب شکن قسم کی اور بڑی مشکل قسم کی جنگیں لڑی گئی تھیں یقیناً، لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ جتنی بھی جنگیں اس سے قبل جو لڑی گئی تھیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سبھی دشمن ملک عرب کے ہی باشندے تھے کہ جن کے خلاف وہ جنگیں لڑی گئیں، کہ مسلمان بھی ملک عرب کے باشندے اور وہ تمام تر دشمن اور مخالفین بھی ملک عرب کے باشندے، کہ جو مسلمانوں کی زبان ہے عربی وہی دشمن کی بھی زبان ہے عربی، اور یہ کہ جو ان کے طور طریقے ہیں، جو رہن سہن ہیں، اور یہ کہ جو جنگی تدبیریں ہیں، جنگ لڑنے کے طور طریقے ہیں، جنگی سامان ہیں اور جو فنون حرب ہیں، سبھی کچھ بالکل ایک ہی جیسا ہے، کہ جیسی تلوار ان کے پاس ہے، جیسا ہتھیار ان کے پاس ہے، بالکل بعین ہی وہی ہتھیار اور وہی تلوار، وہی نیزہ، وہی تیر کمان دشمن کے پاس بھی ہے۔ جو زبان یہ بولتے ہیں دشمن بھی وہی زبان بولتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور عقیدہ و ایمان کی ہم بات نہیں کر رہے کہ عقیدہ و ایمان اور یہ کہ سوچ اور یہ ذہن، ظاہر ہے کہ اس ذہنیت میں اور سوچ میں تو دونوں فریقوں میں عقیدہ و ایمان اور سوچ کے لحاظ سے ضرور
زمین و آسمان کا فرق تھا کہ مسلمانوں کی سوچ کچھ اور تھی اور دشمن کی سوچ کچھ اور تھی۔ اگر دونوں کی سوچ ایک ہی جیسی ہوتی تو پھر جنگ کی نوبت ہی کیوں آتی؟ تو عقیدہ و ایمان اور فکر اور سوچ اور ذہنیت جدا جدا تھی، لیکن جو ظاہری کیفیت تھی کہ زبان بھی ایک ہے اور یہ کہ ملک بھی ایک ہی ہے، کہ ایک ہی ملک کے باشندے ہیں، ہتھیار بھی ایک ہے، اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف تعداد کا فرق ہے کہ یہ کم ہیں وہ زیادہ، ان کے پاس اسباب و وسائل کم ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ، صرف تعداد کا فرق تھا، ورنہ تو سبھی کچھ ایک تھا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ایسے دشمن کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے تھے کہ جو ملک عرب کا، جس کا تعلق ملک عرب سے نہیں بلکہ ملک روم سے جن لوگوں کا تعلق تھا۔ اور یہ کہ اس سے قبل اگرچہ کچھ جنگیں یہودیوں کے خلاف بھی لڑی گئی تھیں، مثلا خاص طور پر جنگ خیبر، لیکن وہ جو یہودی تھے وہ بھی نسل در نسل صدیوں سے ملک عرب میں ہی آباد تھے، ان کی زبان، رہن سہن اور جنگی چالیں، تدبیریں، یہ سب کچھ ان کا بھی مقامی باشندوں جیسا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ اس سے 1 سال قبل یعنی سن 8 ہجری میں غزوہ مؤتہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ جنگ بھی اگرچہ رومیوں کے خلاف ہی لڑی گئی تھی، لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں تھی، محدود پیمانے پر لڑی گئی تھی، اور ایک مخصوص واقعے کے نتیجے میں وہ جنگ پیش آئی تھی محدود پیمانے پر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یعنی مؤتہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ اب یہ پہلا موقع تھا کہ باقاعدہ اتنی بڑی جنگ، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہیں، اور یہ کہ بیرونی دشمن ہے جس کی زبان الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، طور طریقے الگ ہیں، اور ہتھیاروں کی نوعیت جدا ہے، اور نہ جانے وہ کس طرح لڑتے ہوں گے، کس طرح مارتے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام بھی اپنے تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود، تمام تر ایمان و اخلاص کے باوجود، آخر تو انسان ہی تھے، گوشت پوست کے انسان، کوئی فرشتے تو نہیں تھے، کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں تھے۔ تو یہ اندیشے، یہ وسوسے، یہ تفکرات کہ نہ جانے وہاں کیا بنے گا، ایک نیا دشمن ہے اور نئی جگہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی پریشانی کی۔ اور ناظرین انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مزید گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔